حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاخ پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہی عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا، کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھی وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار میام سے باہر نکالی، آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھاڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں، حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزے میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، مسجد آنا ہے۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا تعریف کا، وہی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے نفل پڑھ سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہنے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ او خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے
کہاں سے پہنچے کہاں. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی بڑی بڑی بلڈنگیں بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں آستانے اب بننے لگے ہیں. آپ پڑھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ. یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے, وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی, تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی, کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا. یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے. ہاں یہ فقیر تھے, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا, جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا. یہ لوگ میرے مجلس تھے, اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی, بندوں پہ توجہ دی. سب درختوں کے نیچے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں, درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع. کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا, فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں, وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری. ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے, درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے. اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا, کمال کر دی. ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا. تو استاد جی چونکہ ابھی نئے نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان, ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا, وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں, لیکن استاد تھے نا. ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والا کو پانی پلائیں گے, وہ چائے پلائیں گے. 7 سال بیت گئے, بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا, اس کا استحصال ہوا, اسے پڑھنے نہیں دیا گیا, اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کا ظلم ہوا, خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا. مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی. تو حضرت کیا کرتے, کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند تھا, تو اپنی روٹی دے دے, میں کھا لیتا ہوں, تو میری آئے گی تو تو کھا لینا. فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا, میں روتا, اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے. جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر, پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے, تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. یقین مضبوط کریں, ایمان مضبوط, اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں, جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں. پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ, وہ لوگ متقی ہوتے ہیں. تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے, یہ بھی پتا ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے, یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا. ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں, اور اگر ہمیں یہ پتا ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا, تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے, اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے. صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا, توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے. ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا, اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا, اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں, تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں. آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی. توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے, اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی. وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو, زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں. زمین ہوگی تو گھر بنے گا, چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے, زمین کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں, توبہ کا ہونا ضروری ہے. توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے. اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف. آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. ان العبد اذا اعترف, اعتراف جرم کریں, پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں, جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں,
اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں. لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے. یہ توبہ کا مفہوم ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی. رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے. وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو. اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا. تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں. فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی. فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی. ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے، توبہ کا نہیں. جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا، جب تک احساس پیدا نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، تب تک توبہ کا ہے کہ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دیں. کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا، مقدمہ نہیں کرایا، پرچہ نہیں درج کرایا، 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی، خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا، کہا بعد میں آنا. وہ آئی، اسے سنسار کیا گیا. تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا، تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا. جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے، محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے. وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ، اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے. سمجھدار زیادہ ہیں، اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے. سمجھدار چالاک قسم کے، اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ. پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں. جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے پر میں ماننے کو تیار نہیں ہوا. نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا. جس نے ماننا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے میرے دل میں بات اثر کر گئی. ماننا ہے نا، اس نے نہیں ماننا، اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا
اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آفا جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ سارے گناہ، تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کا، درد سے کا، دل سے کا. تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کل بات کا مسئلہ ہے، جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا. کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں. لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا جتھو لب دنی لے لے، مجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تم معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کا معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے، اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود. ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا.
زبردست سیابی ہے. اور حضور نے فرمایا میں نے جس جس کو گورنر بنایا, کسی جگہ امیر بنایا, مشورہ کر کے بنایا, اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا. ہماری جو تقریریں ہیں نا جی, میری طرح کے لوگ, وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے, 45 منٹ پاس کرنے ہیں, تو نہ وہ ذوق سے تیاری, نہ وہ درد. قوم کی اصلاح, ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے. یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے, کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے, سوئے گا رات کو, روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے. کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے. اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے, تقریر کریں گے, پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر, اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو جملے سے بھی کر لینی. آپ گزرے, سریلی آواز کانوں میں آئی, کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے. مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے, کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر, کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا, کتنی سونی آواز ہے, کاش تو نعت پڑھتا. کوئی کہے تو صحیح, کوئی کہتا ہی نہیں. کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے, کاش اس پہ داڑھی ہوتی. کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کو. سینکڑوں لوگ ہیں. ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں, تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے. مجھے لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں, کوئی ساڑی اصلاح ہی نہیں کردا, کھوب گئے گناہ میں, کوئی باں ہی نہیں پھڑدا. کوئی ملے تو صحیح ہمارے دکھوں کا مداوع کرے, کوئی نہیں. اپنی اپنی نفسہ نفسی, کوئی بات بتانے والا ہی نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے, پر کوئی درد والا ہو, کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا جی. آئے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا, جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے, تو چین گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی, تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا, کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے, گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا. وہ میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے, حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے, کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا, وضو کیا, پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں, وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو, سکھاؤ مجھے قرآن, میں قرآن ہی پڑھا کروں. میں قرآن پڑھوں گا, میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کوئی تو ہو نا جو کہے, کوئی تو. فرمانے لگے بس ہو گئی حضور, آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا, میری زبان سے اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی, طے ہو گئی بات. تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے, ایک جملہ بھی. اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہے, واعظ ہی سننے, اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کا, آج بڑا مزہ آیا, آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی, کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی, اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو نہ صحیح کر کے ادا کریں. ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایاتن باتیں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں. میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی, پھر کرتا ہوں. اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا,
اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا. آپ کا دل سخت کر دے گا, آپ کے آنسو لے جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے. یہ سود آپ کے اصل مال خدا رہا. یہ میری منت ہے, میری گزارش ہے. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں, مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے, لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں, وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے, بکھرے بال, بری حالت, رو کے دعائیں مانگتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے, پر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا, کھایا بھی حرام پیسوں کا, پیا بھی حرام پیسوں کا. اتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل, ایک ہے توبہ, ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا, بیوی کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہوتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے, اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا, دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کر دی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا, یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا, تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے. شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اپنے مزاجوں میں نا اللہ کی دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا, یہ دبنے نہیں آیا, یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. بانج نہ سمجھا جائے اس امت کو. بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا, تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو. کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے, مال دیکھتے ہوئے, ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے. اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں, اپنا اپنا کردار. وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت نہیں ہو. آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں, آپ نے دین کی خدمت کی. آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی. اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں, چل قاری صاحب کے پاس, تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے, کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے, یہ لفظ کہنے سے آپ نے دین کی خدمت کی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا, ایک ایک جملے پہ اللہ 1,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. سنیں, بڑی پیاری حدیث, بڑی خوبصورت حدیث, کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال. کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی. بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں, ایک جانی قربان جاؤں. کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا, کھڑے ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا. حضور بیٹھ پہ, کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے, پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی, بڑی تکلیف, بڑی مایوسی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے, حضور غلطیاں ہی غلطیاں, یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے, پاپ ہی پاپ ہے, کالے سیاہ دفتر ہے. یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہو حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی. حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے, اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے, حضور بوڑھا ہو گیا ہو. 3 باتیں کہی بزرگوں نے اور نرالی کہی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں, بوڑھا ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا. حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں, آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں, محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں. بیکار وجود ہے, بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے, بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے, اماں کو پردہ دے دے. بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا. آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں, کسی کام کا نہیں, نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد, قبول کر لے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے, یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی. حضور کھل کے روئے, کھل کے. اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں, دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں. رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں, اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے. اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں, وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے. میں بزرگوں نہ آپ جہاد کرے نہ آپ صدقات دے, نہ لمبی نمازیں پڑھے, آپ صدق دل سے آ جائیں. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کے نام جنت عطا فرما دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں, آئیں تو صحیح, نہ پہنچے تو صحیح, آ جائیں. اس کو نہیں عاجز صدقات تو خیرات کی, جہاد کی تبلیغ, آئیں تو صحیح. نہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. تو آ تو صحیح, تو آتا ہی نہیں, تو آ ہی نہیں رہا, تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو سویا ہوا ہے, تو دکانداری کر رہا ہے, تو پیسے گن رہا ہے, تو آیا ہی نہیں. آ تو صحیح. بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, زیادہ راضی ہوتا ہے. تو آ تو صحیح, پانچ تو صحیح. بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. اتنا ایک حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے, یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے, یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے, یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے, ایک رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے, قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا. ابھی تو ایک نازل کی ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی. تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں, اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے, اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا. تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں. پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے, اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی, جو پیر رکھتا پھسل جاتا, کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی. لیکن لوگ بیمار تھے, تکلیف میں تھے. بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا. اس نے کلاڑا اٹھایا, ہتھوڑا اٹھایا, پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا, بیوقوف ہے, چھوڑ دے. اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو, مجھے کچھ کرنے تو دو. سالوں لگ گئے, ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے, ایک دوسرا پہاڑ شروع کیا, پھر سالوں لگ گئے, اب 2 پہاڑ کاٹے تھے, بڑھاپا آ گیا, بیمار ہو گیا, موت کا وقت آ گیا.
اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی؟ تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا، 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستوں وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی، اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں۔ اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، اور یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی عبادہ، وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہیں وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے، اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں۔ اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے، تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں۔ اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ساری زندگی انہوں نے جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی۔ حضرت ابو بکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی لیکن حالات سنبھل گئے۔ حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی، لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی تھی۔ مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے۔ ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت ہے۔ ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے
محبت ہے. ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے. ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے. کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے. علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے. امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے. تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں. بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے. اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے. آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے. آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے. حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہے جبریل، یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی. لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے جو اللہ ماشاء اللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے. کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں. فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے. تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی. دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے. یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے. آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے. تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہاں اپنے علم کا اظہار آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد عزمی ہو جاتی ہے. تو بد عزمی ہو جاتی، نیند نہیں آتی. 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں، کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دے تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، پہلے ہی فول ہے کوئی گنجائش ہی نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا، تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی. یاد رکھ. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا. تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے. امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا. حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا. کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب.
میں بتاؤں؟ تو کہتے شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں تھا جواب آتا، یہ تو تجھے آزمانے کے لیے کہا، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں، پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا۔ فٹافٹ لوگ کہتے ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے۔ ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت، پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا، یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھے جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے 14 دن۔ کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا، تو کہتے حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا، وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر کے۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا اور اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے، چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک۔ تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاح اتنا گہرا، سیانہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا، چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو بورڈ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے، مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے،
یہ کوئی بندہ خرید لے. کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے. یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں، یعنی کو بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں. اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں. کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے. میں کیا دعا کر ہوندی رہے. تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کیا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ. اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. یہ ایک سلسلہ علیہ نقش بندیہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے انسلاک کرتے، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ. اور جی میں نے اس سے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ اسکیچ صرف ابھی بنایا ہے، تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے بھی. اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا کا. یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے، پھر امام حسین سے، پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں، آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی، تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی، عالم آج شریف والی. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہے کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی، اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دا رہی تینوں گل دار چھڑی ہے، اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں، اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال، نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے
اس لیول پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے، ماتے تھے یہ ماں ہے مومنو، یہ ماں ہے مومنو۔ آپ کیا بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے